دیتے ہیں۔ ایک بچی نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ جب قرآن کا ختم ہوتا ہے جیسے رمضان وغیرہ میں تو اس کا باقاعدہ چندہ کرتے ہیں، ایسے ہی محرم میں دیگیں وغیرہ پکائی جاتی ہیں، ان کے چندے، 11ویں کے چندے تو یہ جو چندہ کیا جاتا ہے یہ اس سوال کے زمرے میں تو نہیں آتا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات زبردستی بھی وصول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مطلقاً چندہ بالکل منع نہیں ہے۔ جو دین کی تقویت اور ترقی کے لیے چندے کیے جاتے ہیں وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کو جہاد کے سامان جمع کرنے کے قصد و ارادے سے ترغیب عنایت فرمائی کہ وہ اپنا اپنا مال لے کر آئیں، اور صحابہ لے کر آئے ہیں۔ ایسے ہی تنگدست کچھ صحابہ تھے جو مکے میں بہت ہی آسودہ حال تھے، لیکن ہجرت کی وجہ سے تمام مال وہاں چھوڑ کر آئے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور متغیر ہوا اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کو چندے کی ترغیب دی اور باقاعدہ لوگ چندہ لے کر آئے ہیں۔ تو مطلقاً چندہ تو منع نہیں، اور جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فعل کو نسبت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سوال کے زمرے میں تو نہیں آتا کہ جو مطلب نبی کریم نے منع فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے سوال کرے وہ میدان محشر میں ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ لیکن لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ضرورت دیکھی جائے کہ کس ضرورت میں صرف کرنا ہے۔ آج کل ہر چیز کو ثواب کا درجہ دے کر ترغیبیں دی جاتی ہیں اور پھر چندے کروائے جاتے ہیں۔ جیسے 12ویں پہ اگر آپ علاقہ سجانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ چندہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ یہ ضرورت کے تحت نہیں آتا، لیکن یہ کہنا کہ یہ کریں گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ یہ کریں گے تو آپ کو، یعنی اس طرح سنا گیا کہ اگر آپ ایک لائٹ لگائیں گے جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگ جائے گا۔ تو اس طرح کی جھوٹ بول کے اور غلط بیانی کر کے اس طرح کے چندے ایک تو نہ ہوں۔ دوسرا، زبردستی کرنا شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کوئی کرے تو دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو بالکل زبردستی نہیں کر سکتے ورنہ گناہ ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ٹریفک کو روک لیا گیا ہے، ہاتھ میں ڈبے ہیں، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈالیں آپ، اب وہ لوگ مجبور ہو کے ڈال کے پھر ان کو رستہ دے رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار مسلمانوں کا نہیں ہے، نہ یہ کوئی اہل سنت کا شعار ہے یا طریقہ کار ہے۔ یہ آوارہ گرد قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جو اس قسم کے ماحول میں، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مرکزیت تو اہل سنت میں نظر آتی نہیں ہے کہ جس کے آرڈر پر تمام اہل سنت عمل کر رہے ہوں، تو ہر ایک چودھری بن جاتا ہے اور وہ بدنامی کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں اس کا بہرحال یہ میری اپنی سوچ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن ختم قرآن ہو رہا ہوتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تمام نمازیوں کو، جی حافظ صاحب کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے، آپ چندہ دیں، اب وہ جھولی چندہ ہوتا ہے۔ کس قدر یہ مطلب عجیب و غریب بات ہے۔ آپ ضرور پرسنلی طور پر اگر ویسے افورڈ نہیں کر سکتے تو لوگوں سے علیحدہ علیحدہ کر کے مطلب فیس ٹو فیس لیں ان سے، لیکن اعلانیہ چندہ لینا اور یہ کہنا حافظ صاحب کو دینا ہے، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بس میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے بیٹے کو بٹھا دیا جائے اور کہا جائے اس کے لیے چندہ کرنا، سب ذرا دل کھول کے چندہ دیں، تو یہ آپ کو بھی بیڈ فیل ہوگا کہ ہمارے بچے کے لیے اعلانیہ طور پہ ایسا چندہ، وہ حافظ قرآن ہے، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، ضرور چندہ کریں، یا تو ان کی غیر موجودگی میں کریں، پہلی بات یہ، یا پھر مطلب پرسنلی طور پر کچھ ایسے افراد ہوں مخیر جو خود ہی مطلب کر کے اور وہ کر لیں۔ لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ ایک دیندار آدمی، اب جو بیٹھی ہوئی عوام ہوتی ہے اس پہ اتنا بیڈ امپریشن پڑتا ہے، کون اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کے نماز پڑھوانا چاہے گا؟ یار یہ تو حافظ صاحب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، جیسے معاذ اللہ بھیک سی مانگی جا رہی ہو کہ بھی ان کے لیے چندہ کر دیں، تو کوئی بھی اپنے بچے کو اس مقام پہ بٹھانا پسند نہیں کرے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دینی مناسب ہیں وہ اتنے عزت اور وقار کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں کہ لوگوں کا دل چاہے کہ ہمارا بچہ بھی اس عزت کو حاصل کرے۔ لیکن ہم نے جس انداز سے ابھی دینی مناسب کا حشر خراب کر رکھا ہے، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے عرفوں کی بنیاد ڈال دی ہے کہ جس سے دیندار کا امیج کبھی اچھا نہیں بن سکتا، بلکہ وہ اور پستی کی طرف جائے گا، اور ایک پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ اور مالدار شخص کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ میری اولاد اس منصب کے اوپر آئے۔ تو اس لیے یہ ایسا نہیں کریں، یہ بہتر ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا، 11ویں کا چندہ ہو چاہے 12ویں کا، زبردستی نہ ہو، ریکویسٹ کی جائے، پیار محبت سے لے کر استعمال کیا جائے اور صحیح مقام پہ کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ منع ہوگا۔ لیکن بہرحال اس